بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جنات اور شیاطین سے حفاظت کا بہترین اور مجرب عمل سکھلائیں گے، اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان بنے۔ ان کا واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت ساری کھجوریں تھیں اور انہوں نے وہ تمام کھجوریں گھر کے ایک کمرے میں جمع کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ اب جب رات آتی تو رات کے وقت ایک جن آتا اور کھجوریں چرا کر لے جاتا تھا، جس کی وجہ سے کھجوریں کم ہونے لگی۔ انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ میں نے ایک کمرے میں کھجوریں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں اور رات کے وقت ایک جن آتا ہے اور کھجوریں چرا کر لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ جن مرد نہیں ہے بلکہ ایک جنیہ عورت ہے۔ اب جب وہ دوبارہ کل رات کھجوریں چرانے آئے تو اس کو یہ کلمات پڑھ کر پکڑ لینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ کلمات سکھلا دیے۔ بسم اللہ اجیبی رسول اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر اس کا جواب دے۔ اب جب دوبارہ رات آئی اور رات کے وقت وہ جنیاں پھر کھجور چرانے آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھ کر اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس جنیہ نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ دوبارہ نہیں آؤں گی، اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے مجھے سے قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گی۔ اب پھر جب رات آئی تو وہ جنیاں پھر دوبارہ کھجوریں چرانے آئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دوسری مرتبہ بھی پکڑ لیا تو اس جنیہ نے پھر قسم کھا کر کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو، اب میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معلوم کیا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس مرتبہ بھی اس کو پکڑ لیا تھا لیکن اس نے مجھ سے پھر قسم کھا کر کہا ہے کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ پھر کھجوریں چرانے ضرور آئے گی۔ اب جب تیسری مرتبہ رات آئی اور رات کے وقت وہ جنیاں پھر کھجوریں چرانے آئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تیسری مرتبہ بھی پکڑ لیا اور اس مرتبہ اس سے کہا کہ اب تجھے ہر حال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چل کر اس کا جواب دینا ہوگا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس جنیہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاتی ہوں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں جنات اور شیطان داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس جنیہ نے یہ عمل بتلایا کہ آپ اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھا کریں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر جنات اور شیطان داخل نہیں ہو سکتے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام باتیں بتلائیں جو رات میں پیش آئی تھیں کہ اس جنیہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتلاتی ہوں جس کی وجہ سے جنات اور شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس نے مجھے آیت الکرسی کا عمل بتلایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جھوٹی ہونے کے باوجود اس نے صحیح بات بتلائی کہ اگر گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو جنات اور شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کتنی اہم ہے، کتنی فضیلت والی ہے اور کتنی حفاظت والی ہے۔ تو آج ہی سے ہم تمام کو آیت الکرسی یاد کرنی چاہیے اور اپنا معمول بنانا چاہیے
کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی ہر چیز کی حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اللہ سے دعائیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔